جو میرے اور آپ کے نصیب میں ہے وہ مل کر رہے گا. یہ ساری دنیا میرا نصیب چھیننے کی کوشش کرے تو نہیں چھین سکتی, اور ساری دنیا میرے نصیب سے زیادہ دینے کی کوشش کرے تو دے نہیں سکتی. اللہ کرے یہ توکل ہم سب کے جناب بہم و گمان میں ایسا راسخ ہو جائے, اتنا مضبوط ہو جائے, پھر دیکھیں زندگی کتنی آسان ہو جاتی ہے. پرابلم یہ ہے ہمیں اللہ پر بھروسہ نہیں رہا, ہمیں دنیا پر بھروسہ ہے, ہمیں مال پر بھروسہ ہے, ہمیں اسباب پر بھروسہ ہے. لوگ کہتے جناب پیسے ہونے چاہیے, پیسے ہوں گے تو علاج ہو جائے گا, پیسے ہوں گے تو مسئلے حل ہو جائیں گے. ارے تعلقات ہونے چاہیے, جب کوئی پرابلم ہوگی تعلقات کام آئیں گے. ہم اسباب پر نظر رکھنے لگے, اللہ پر بھروسہ ختم ہو گیا. میں آپ سے سوال کرتا ہوں, آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں, اللہ نہ کرے کوئی بیماری لگ جائے, دنیا کا بیسٹ ہاسپٹل آپ ہائر کر لیں اور اس کا بیسٹ ڈاکٹر آپ کا علاج کرے, اگر اللہ نے شفا نہیں دینی تو شفا نہیں ملنی. 1 روپیہ جیب میں نہ ہو, بڑی سے بڑی بیماری ہو, علاج کرانے کے پیسے نہ ہو, اور بندہ رات درود پڑھتا سو جائے, اللہ نے شفا دینی ہے, صبح بغیر دوائی کے شفا یاب فرما دے گا. بھروسہ رب پر کرو جو کائنات کا مالک ہے, جو خالق کے اسباب ہے. ہم سمجھتے پیسے ہوں گے تو مدینے جائیں گے. کئی لوگ کہتے ہیں یار پیسے نہیں ہیں تو حج پر نہیں جا سکا. بھول ہے ان کی. ہم نے کروڑوں پتی بہت سارے دیکھے, ساری دنیا دیکھی, مدینہ نہیں دیکھا. اور ہم نے ایسے غریب بھی دیکھے جن کے پاس گھر نہیں ہے اور کئی بار مدینہ دیکھ لیا. کہاں کا منصب, کہاں کی دولت, قسم خدا کی ہے یہ حقیقت, جنہیں بلایا ہے مصطفیٰ نے وہی مدینے کو جا رہے ہیں. تو اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں, اسباب پر نہیں, خالق کی اسباب پر بھروسہ ہونا چاہیے. ایک بار ایک شخص بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا, عرض کی حضور میرے ساتھ اونٹ ہے, میں اس کو باندھوں یا اللہ پر بھروسہ کروں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا باندھ لو, مگر بھروسہ رب پر ہی کرنا ہے. ہم سمجھتے میں نے تالا لگایا تو دکان سیف رہے گی, دکان کھولی تو کاروبار ہوگا. نہیں, دکان کھولنا سبب تھا, رزق دینے والی ذات رب کی ذات ہے. دکان پر تالا لگانا سبب ہے, حفاظت کرنے والی ذات رب کائنات کی ذات ہے. اپنے رب پر بھروسہ کرنا سیکھ جاؤ, آپ کی مشکلیں حل ہو جائیں گی. میں قرآن پاک کی وہ آیت پیش کرنے جا رہا ہوں جو بہت سارے کانسیپٹس کو کلیئر بھی کرے گی, ہماری پریشانیاں بھی انشاءاللہ دور ہوں گی. بعض اوقات ہم سمجھتے ہیں کہ یار بات تو ٹھیک ہے لیکن اتنا سارا قرضہ ہو گیا ہے, ساری زندگی نوکری کرتا رہوں پھر بھی شاید یہ قرضہ نہیں اترے گا, اتنی بڑی مصیبت آ گئی ہے, یہ حل کیسے ہوگی؟ میٹھے اسلامی بھائیوں, مصیبت میرے اور آپ کے لیے بڑی ہے نا, اللہ کے لیے تو نہیں ہے. مجھے لگ رہا ہے بڑا پہاڑ ہے, بڑی مصیبت ہے, یہ حل ہی نہیں ہو سکتا, میں اس بھنور سے, میں اس مشکل سے کیسے نکلوں گا؟ اے میرے بیچے اسلامی بھائیوں, ایک بار اللہ کو پکار کے دیکھو, ایک بار اپنے رب سے دوستی کر کے دیکھو, ایک بار اس کی بارگاہ میں سر جھکا کر دیکھو. مسئلہ یہ ہے ہمیں سب پر بھروسہ ہے, ہمیں اپنے رب پر بھروسہ نہیں. اللہ قرآن میں کیا وعدہ فرما رہا ہے ذرا سنیے گا. رب عز و جل ارشاد فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا. اللہ فرماتا ہے جو اللہ سے ڈرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے نجات کی راہ نکال دے گا, راستہ نکلے گا. اور آگے فرمایا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر سے تمہارا گمان بھی نہیں جاتا, گمان بھی نہیں ہوگا, ادھر سے روزی ملنا شروع ہو جائے گی. اور یہ کئی بزرگ بیٹھے ان سے پوچھئے, ایسا ہوا ہے زندگی میں کہ کئی بار ایسے پھنسے کاروبار میں, ایسا چکر چلا کہ لگا سب چلا جائے گا, گھر بھی چلا جائے گا, گاڑی بھی چلی جائے گی, بزنس سب چلا جائے گا, لیکن پھر ایسا چکر گھومتا ہے, ایسی غیبی مدد آتی ہے کہ سارے کام سدھرنا شروع ہو جاتے. کیسے ہوا؟ میری عقل تو کہتی تھی نہیں ہو سکے گا. وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. اللہ ادھر سے روزی دے گا جدھر تمہارا گمان بھی نہیں جاتا. آگے فرمایا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ. جو اللہ پر بھروسہ کرے اللہ اس کے لیے کافی ہے. اے میرے بیچے اسلامی بھائی, خدا را ہم سب آج ایک ذہن لے کر جائیں, کچھ بھی ہو جائے مجھے حرام نہیں کمانا, مجھے اللہ کو ناراض نہیں کرنا, مجھے رب کو راضی کرنا ہے, وہ انشاءاللہ میرے سارے کام سدھار دے گا. وہ خالق کے کائنات ہے. ان اللہ علی کل شیء قدیر, وہ ہر چاہے پر قدرت رکھتا ہے. لیکن ہم اللہ پر بھروسہ کرنا سیکھ جائیں. آپ یقین کریں جس دن آپ کی میری کیفیت یہ بن گئی نا, اس دن آپ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے, قدرت کا نظارہ دیکھیں گے
کہ آپ کے مسائل کیسے حل ہو رہے ہیں. جب اللہ کی بارگاہ میں سر جھکے گا، جب اسی کو پکارا جائے گا، جب اس سے سچی محبت ہو جائے گی، اس کی ناراضگی سے ڈر لگے گا کہ نہیں مجھے اپنے رب کو ناراض نہیں کرنا، پھر آپ دیکھیں آپ کے لیے کیسے راہیں کھلتی ہیں. یہ اللہ نے قرآن میں وعدہ کیا ہے. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تم ایسا، حدیث پاک کا مضمون ہے، تم اللہ پر بھروسہ کرو جیسا بھروسہ کرنے کا حق ہے، تو وہ رب کریم تمہیں ایسے روزی دے گا جیسے پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے. سارے پرندے صبح خالی پیٹ جاتے ہیں، شام آتے ہیں تو سب کو چارہ مل چکا ہوتا ہے. کبھی دیکھا ہے آپ نے کسی گھونسلے کے اندر کوئی کبڈ بنی ہوئی ہو، پرندہ شام کے لیے سنبھال کر رکھے؟ کسی پرندے، کسی جانور کو آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ دوپہر کھائے تو رات کی فکر کرے. اسے پتا ہے جس رب نے دوپہر کو کھلایا ہے وہی رات کو بھی کھلائے گا. بقرہ عید میں ہم کرتے ہیں نا، جانور پالتے ہیں، بکرے کو یا گائے کو چارہ دیتے ہیں. کبھی دیکھا آپ نے دوپہر کو ہم نے چارہ کھلایا اور اس کے بعد اس نے پیر سے ٹوکری اپنے پاس رکھ لی کہ رات کو کیا کھاؤں گا؟ اس کو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے. یہ انسان ہی ہے جس کے فریج بھی بھرے ہوتے ہیں، کبڈز بھی بھری ہوتی ہیں، جیب میں بھی پیسے ہوتے ہیں، پھر بھی سکون نہیں ہوتا کہ آگے کیا ہوگا، اگلے مہینے کیا ہوگا، بچوں کا کیا ہوگا، 5 سال بعد کیا ہوگا. اللہ کے بندے، رزق کا وعدہ رب کا ہے، اس کی فکر چھوڑ دے. مغفرت کا وعدہ نہیں ہے، اس کی فکر شروع کر دے. گارنٹی نہیں ہے ہم میں سے کون بخشا جائے گا، مگر اس کی کسی کو فکر نہیں. ڈاکٹر کے پاس کبھی بیٹھ کر دیکھیے گا، بہت سارے بلڈ پریشر کے اور بے سکونی کے لوگ آئیں گے، حضور بڑی ٹینشن ہے، بلڈ پریشر ہو گیا، شوگر ہو گئی، ٹینشن کیا ہے؟ کاروبار کا. کوئی ایک بندہ ڈاکٹر کے پاس نہیں آتا کہ اس ٹینشن میں نیند نہیں آتی کہ بخشا جاؤں گا کہ نہیں بخشا جاؤں گا، قبر جنت کا باغ بنے گی کہ نہیں. ارے جس چیز کی فکر کرنے کی حاجت تھی وہ چھوڑ دیا، اور جس کی فکر کی حاجت نہیں تھی ہم اس کی فکروں میں لگ گئے. توکل کیجئے، بھروسہ کیجئے. ہو جاؤں. ایک بار امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان سے ایک سوال ہوا کہ حضور یہ بتائیے کہ جو یہ لکھا ہے، مشہور بات ہے، دانے دانے پہ لکھا ہے کھانے والے کا نام، کیا یہ سچی بات ہے؟ اعلیٰ حضرت سے سوال ہوا. امام اہل سنت فرماتے ہیں یہ تو بالکل سچ ہے، بلکہ آپ نے ایک اسٹیپ اور آگے بتایا کہ صرف دانے پر نہیں بلکہ دانے کے ہر ذرے پر لکھا ہوتا ہے کہ یہ کس نے کھانا ہے. فرماتے ہیں بنگلہ دیش کے لوگ جو بنگالی ہوتے ہیں وہ چاول بہت شوق سے کھاتے ہیں. اعلیٰ حضرت نے فرمایا ایک بنگالی تاجر تھا، وہ چاول کھاتا تھا. اس نے ایک بار چاول کھایا، اسے چھینک آئی، ایک چاول کا دانہ اس کے دماغ میں جا کر پھنس گیا. اس نے بڑا علاج کرایا کہ کسی طرح وہ دانہ نکل جائے، بڑی کوشش کی، کسی صورت وہ دانہ نہیں نکلا. چاول کا دانہ ساتھ ہی چپک گیا ایک طرح سے. اب اس نے سوچ لیا اب یہ زندگی میں ساتھ ہی رہے گا، چلو بھائی ٹھیک ہے. کچھ سالوں کے بعد وہ بنگالی تاجر مکہ مکرمہ پہنچا. کعبہ شریف کے جب سامنے پہنچا اسے ایک زوردار چھینک آئی. جیسے ہی چھینک آئی وہی دانہ نکل کر کعبے کے فرش پر، مطاف پر گرا. اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ایک کبوتر آیا، آ کر وہ دانہ اٹھا کر لے گیا. فرماتے ہیں اس دانے پر اس کبوتر کا نام لکھا تھا. عرصے تک اسے سنبھالنا پڑا، وہاں پہنچا جس کے لیے جس کا نام لکھا تھا، اور وہ دانہ اس نے کھا لیا. ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے، ہم نکلتے کہیں اور کھانا کھانے ہیں، اچانک کہیں رکتے ہیں اور کسی اور کے گھر پہ بیٹھ کر کھانا کھا لیتے ہیں. پھر خیال آتا ہے کہ یار میرے نوالے یہاں لکھے تھے. کسی کے گھر پہ جانے کا پلان ہی نہیں ہوتا، راستے میں جناب وہاں چلے جاتے ہیں، ادھر چائے پی لیتے ہیں. کیسے پی لیتے ہیں؟ آپ کا نام ادھر لکھا تھا، آپ کی سانسیں وہاں لکھی تھی. یہ یقین کامل کر لو کہ جو میرے نصیب میں ہے وہ مجھے مل کر رہے گا. اللہ پر بھروسہ کر لو، پھر دیکھو انشاءاللہ غیب کے خزانوں سے وہ کیسے عطا